محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق دجال آج بھی زندہ ہے اور ایک جزیرے پر زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اور اس کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک صحابی کا واقعہ بیان کریں گے جو سمندر میں بھٹک کر دجال کے جزیرے پر پہنچ گئے تھے۔ ان کے ساتھ کیا کیا حیرت انگیز واقعات پیش آئے اور دجال نے ان سے کیا کیا سوالات پوچھے اور انہوں نے کیا کیا جوابات دیے، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے، جو دجال کے فتنے کو سمجھنے میں ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو سنا، وہ اعلان کر رہا تھا الصلاۃ جامعہ۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے جو عورتوں کی صف ہوتی تھی اس صف میں کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے، جبکہ اس دن سے پہلے سوائے جمعہ کے ممبر پر نہیں چڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے، میں اس سے خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ وہ قصہ تم سے بیان کروں، جو قصہ اس نے مجھ سے بیان کیا ہے، جس سے میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائیں گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا، ویسا اس سے قبل ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا تم کو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا ہوگا، اب تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ایک جانور نظر پڑا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا میں جساسا ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان یہ شام میں ایک بستی کا نام ہے، کیا بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ بہت ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جبکہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ زغر شام کی ایک بستی کا نام ہے، اس کے چشمے کے متعلق بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں۔
اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں بھی پانی بہت ہے، اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی، اور پھر کہا کہ اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا، اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہ جائیں گی جس میں داخل نہ ہو جاؤں، سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر ماری اور فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ٹھکانے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔